عربی میں لیلا مجنوں کے بجائے مجنوں لیلا بولا جاتا ہے۔ محترم ناظرین، مجنوں کا اصل نام قیس تھا۔ بچپن میں قیس اور لیلا دونوں اپنے قبیلے کی بکریاں چراتے تھے۔ وہ ساتھ بیٹھتے اور آپس میں باتیں کرتے۔ اس دوران انہیں ایک دوسرے سے محبت ہو گئی۔ نظام گنجوی کے قصے لیلا مجنوں کے مطابق لیلا اور مجنون بچپن میں ایک ہی مدرسے میں پڑھنے جاتے۔ ان میں باہمی الفت پیدا ہو گئی۔ مجنوں کی توجہ تعلیم کے بجائے لیلا کی طرف رہتی، جس پر استاد سے اسے سزا ملتی، مگر استاد کی چھڑی مجنوں کے ہاتھوں پر پڑتی اور درد لیلا کو ہوتا۔ استاد نے یہ بات لیلا کے گھر والوں کو بتائی، جس پر لیلا کے مدرسے جانے اور گھر سے نکلنے پر مکمل پابندی لگ گئی۔ ایک دن پھر مجنوں کی نظر لیلا پر پڑ گئی اور بچپن کا عشق تازہ ہو گیا۔ مجنوں نے لیلا کا ہاتھ مانگا، مگر لیلا کے باپ نے انکار کر دیا۔ لیلا کا بھائی تبریز رشتہ دینے سے صاف انکار کر دیتا ہے۔ مجنوں ایک مالدار نجدی قبیلے بنو عامر کے سردار کا بیٹا تھا۔ وہ ایک گورا چٹا خوبصورت اور خوش گفتار نوجوان تھا۔ قیس نے لیلا کے اوپر شاعری کرتے ہوئے ایک جگہ لکھا ہے کہ وہ ایک چاند ہے جو ایک سرد رات میں آسمان کے وسط میں چمک رہا ہے۔ وہ نہایت حسین ہے، اس کی آنکھیں اس قدر سیاہ ہیں کہ انہیں سرمے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ قیس کے والد اپنے خاندان کے ساتھ لیلا کے والد کے پاس گئے اور لیلا کا رشتہ مانگا۔ لیلا کے ماں باپ کو داغ بدنامی گوارا نہ ہوا اور انہوں نے رشتہ دینے سے صاف انکار کر دیا۔ اس دوران قبیلہ ثقیف کے ایک نوجوان نے بھی، جس کا نام ورد تھا، لیلا کو شادی کا پیغام دیا۔ لیلا کے والدین نے یہ رشتہ قبول کر لیا۔ قیس اس قدر مضطرب ہوا کہ وہ بیمار ہو گیا۔ اس کے والدین نے چاہا کہ وہ اپنے قبیلے کی کسی خوبصورت لڑکی سے قیس کی شادی کر دیں، مگر اب قیس لیلا کی محبت میں اتنا دور نکل گیا تھا کہ واپسی ممکن نہ تھی۔ رفتہ رفتہ قیس کی حالت بگڑتی گئی، اس سے اپنے تن بدن کا ہوش نہ رہا۔ لوگوں نے قیس کے باپ کو مشورہ دیا کہ وہ اسے مکہ لے جائے اور بیت اللہ کی پناہ میں دعا مانگے۔ قیس کا باپ الملو اسے مکہ مکرمہ لے گیا اور حرم شریف میں اس سے کہا کہ غلاف کعبہ سے لپٹ کر لیلا اور اس کی محبت سے نجات کی دعا مانگ۔ اس کے جواب میں جب قیس نے یہ دعا مانگی، اے اللہ مجھے لیلا اور اس کی قربت عطا فرما، تو الملوک قیس کو واپس لے آئے۔ راستے میں اس نے ایک جگہ پہاڑی پر اپنے آپ کو گرانے کی کوشش کی، مگر لوگوں نے پکڑ لیا۔ اپنے قبیلے واپس پہنچ کر قیس کا باپ ایک بار پھر لیلا کے باپ کے پاس گیا تاکہ اس سے لیلا کی اپنے بیٹے سے شادی پر آمادہ کرنے کی کوشش کرے، مگر ایک مرتبہ پھر انکار ہو گیا۔ لیلا کی شادی اس دوسرے لڑکے سے کر دی گئی جس کا پیام آیا تھا۔ لیلا خود بھی قیس کی محبت میں گرفتار تھی، مگر خاندان کی نیک نامی اور والدین کی اطاعت سے مجبور تھی۔ قیس کو یہ معلوم پڑا کہ لیلا کی شادی ہو گئی ہے تو اس پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ اس کا ذہنی توازن بگڑ گیا، وہ اپنے وجود کو بھول گیا اور گوشہ نشین ہو گیا۔ پھر ایک دن صحرا میں نکل گیا، لیلا کو آوازیں دیتا، پہاڑوں، درختوں، جنگلی جانوروں سے پوچھتا لیلا کہاں ہے۔ اسی حال میں ایک دن اس کی نظر ایک نی پر پڑی، وہ اس کی پیچھے ہو لیا اور نگاہوں سے اوجھل ہو گیا۔ اس کے گھر والے صحرا میں اسے ڈھونڈتے رہے۔ چوتھے دن وہ انہیں ایک پتھریلی وادی میں ریت پر مردہ پڑا ملا۔ روایات کے مطابق لیلا بھی شاعرہ تھی اور یہی چیز ہے جس نے اس محبت بھرے قصے کو ایک المیہ بنا دیا جس کے لیے دل اور آنکھیں روتے ہیں۔ یہ ممکن تھا کہ یہ محبت شادی کے بعد خوشیوں میں بدل جاتی، مگر تقدیر کے آگے تدبیر کا کہاں بس چلتا ہے۔ انسانی عشق کا یہ قصہ عشق الہی تک پہنچانے کا ذریعہ بن گیا۔ امیر خسرو نے اس واقعے کو 1299 میں کتابی شکل دی اور جامی نے 1484 میں لیلا مجنوں پر 3860 صفحوں کی کتاب لکھی۔ شیرازی جیسے بڑے فارسی شاعر نے اس قصے کو 1520 میں لکھا ہے۔ بلے شاہ فرماتے ہیں، کیتا سوال میاں مجنونو تیری لیلا رنگ دی کالی ہے،
ਦਿੱਤਾ ਜਵਾਬ ਮੀਆਂ ਮਜਨੂ ਨੇ ਤੇਰੀ ਅੱਖ ਨਾ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਏ। ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦੇ ਵਰਕ ਚਿੱਟੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖੀ ਸਿਆਹੀ ਕਾਲੀ ਏ। ਛੜਵੇ ਬੁਲਿਆ ਦਿਲ ਦੇ ਛੜਿਆ की गोरी ते की काली है। किसी ने मजनू से कहा कि तेरी लैला तो रंग की काली है। मजनू ने जवाब दिया तुम्हारी आंख देखने वाली नहीं। कुरान पाक के सफ़ेद कागज़ों पर काली स्याही से लिखा हुआ है, दिल के सौदे में काली और गोरी कोई मानी नहीं रखते। एक बार हज़रत इमाम जाफ़र सादक रज़ी अल्लाह अन्हो से किसी ने पूछा, इश्क क्यों होता है? किसी इंसान को कोई इंसान इतना अच्छा क्यों लगता है कि उसके सामने सारी कायनात कुछ नहीं लगती? इमाम जाफ़र सादक रज़ी अल्लाह अन्हो ने जवाब दिया, मैंने अपने बाबा से और उन्होंने अपने बाबा से और उन्होंने अपने बाबा से और उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये कहते सुना, हर इंसान के अंदर अल्लाह ताला की कोई ना कोई सिफ़त ज़रूर मौजूद होती है। कोई रहम दिल होता है, कोई सखी होता है, कोई आदिल तो कोई शुजा होता है। इंसान अपने अंदर पाए जाने वाले औसाफ की खुशबू किसी दूसरे में महसूस करता है तो उसकी तरफ माइल होना शुरू हो जाता है और उससे बात करना, उसे देखना और उससे मिलना उसे अच्छा लगता है। उसे ये लगता है ये मेरा और मैं उसका हूँ। दरअसल वो खुद को उसमें और अपने आप में उसको देखता है और हर जगह उसकी कमी को महसूस करता है और वो चाहता है कि वो हर पल मुझसे राज़ी रहे। इसी कैफियत को ज़माने वाले इश्क कहते हैं।